الحمدللہ وکفا وسلام علی عباداللذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے معزز ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آپ کے سامنے ہر ہفتے کو ایک ویڈیو ہم ریکارڈ کرواتے ہیں جس میں مختلف مسائل پہ ہم آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہیں۔ پچھلی دفعہ جو ہے وہ حفاظت قرآن پر آپ کے سامنے بات کی تھی، انشاءاللہ وہ سیریز جاری رہے گی، لیکن آج آپ کے سامنے ایک اہم مسئلے کی ضرورت پیش آئی، تو اس لیے اس مسئلے پہ ریکارڈنگ کرنے جا رہا ہوں۔ وہ ہے تکیہ۔ تکیہ کیا ہے، شیعہ مذہب میں اس کی اہمیت کیا ہے اور تعریف کیا ہے، آج میں انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ بیان کرنے جا رہا ہوں مختصراً۔ ویسے تو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں اختصار سے آپ کے سامنے تکیے کی اہمیت جو ہے شیعہ مذہب میں وہ بیان کروں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سنی کہلاتے ہیں، اہل سنت کہلاتے ہیں، لیکن وہ مکمل طور پر شیعہ عقائد اور شیعہ نظریات کی تائید کر رہے ہوتے ہیں۔ خصوصاً آپ کے سامنے جو ہے وہ مفتی فضل ہمدرد ہے، یا یاسین قادری ہیں، یا اس جیسے اور ہیں جو سنی بن کر اپنے آپ کو سنی ظاہر کرتے ہیں اور باتیں شیعوں والی کرتے ہیں، شیعوں کی حمایت میں، شیعوں کی تائید میں۔ اس میں انجینئر محمد علی مرزا کو بھی ایڈ کرتا ہوں کہ وہ بھی تکیہ باز شیعہ ہے، اور اس پر میں نے میری چینل پہ ویڈیوز موجود ہیں، 7 دلائل میں نے دیے ہیں اس پر۔ بہرحال تو آپ کے سامنے آج تکیہ کی اہمیت بیان کرنے جا رہا ہوں شیعہ مذہب میں، تاکہ آپ کے سامنے بات واضح ہو جائے کہ شیعہ کس طرح تکیہ کرتے ہیں اور کس طرح سنی کو گمراہ کرتے ہیں۔ اس پر آج میں آپ کے سامنے صرف کتب شیعہ سے حوالے پیش کروں گا، ورنہ کتب اہل سنت میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہترین انداز سے ان شیعوں کا تکیہ کھول کر واضح کر دیا ہے، اور ہمارے علماء نے کتابیں بھی لکھی ہیں۔ علامہ ڈاکٹر خالد محمود مانچسٹر والے رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ ایک مناظرہ بھی کیا ہے، جو تکیہ نہ کیجیے کے نام سے وہ مناظرہ شائع ہو رہا ہے۔ تو آج آپ کے سامنے چند حوالے پیش کروں گا شیعہ مذہب کے۔ تو سب سے پہلے تکیہ ہے کیا، اس پہ جو ہے وہ شیعہ بہانے کرتے ہیں۔ آئیں میں ان کے شیعوں کے دور موجودہ کے امام جو کہلاتے ہیں امام خمینی، ان کے اس کی ذرا میں کتاب سے حوالہ پیش کرتا ہوں۔ یہ ہے کشف اسرار، کتاب خمینی کی، ٹھیک ہے جی، یہ فارسی کتاب ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 128۔ اس میں آپ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے کہ معنی تکیہ آست کے انسان حکم را برخلاف واقع بگوید۔ تکیہ کا معنی بیان کرتا ہے کہ انسان کوئی ایسی بات کرے جو حکم کے خلاف ہو، بعض حکم کے خلاف ہو، یا عمل برخلاف میزان شریعت بکند برائے حفظ گردن خون یا ناموس یا مال خود۔ کہہ رہا ہے کہ یا ایسا عمل کرے جو شریعت کے خلاف ہو، ایسا عمل کرے جو شریعت کے خلاف ہو، اپنی جان بچانے کے لیے یا اپنا مال بچانے کے لیے یا اپنی عزت کی بچانے کے لیے۔ اب بات واضح ہو گئی کہ خلاف شرع یا خلاف حکم بات کرنا یہ کیا ہے، یہ تکیہ ہے۔ تو آج کل یہ شیعہ کہتے ہیں کہ تکیہ جو ہے وہ جھوٹ نہیں کہتے، جھوٹ کا معنی تکیہ نہیں ہے، حالانکہ یہ واضح دیکھیں اس میں واضح موجود ہے کہ خلاف شرع۔ یہ خلاف شرع کیا ہے؟ سچی بات ہوگی خلاف شرع، جھوٹی ہوگا ظاہری بات ہے۔ تو جو ہے وہ حکم کے خلاف بات کرے یا عمل ایسا کرے جو خلاف شرع ہو، تو یہ کیا ہے، یہ جھوٹی ہے۔ اسی طرح ان کے اصول کافی میں روایت ہے باب التکیہ میں، جس میں واضح موجود ہے کہ امام صاحب نے فرمایا کہ ان کے جو قصہ ہے یوسف علیہ السلام کا انہوں نے بیان کیا، ٹھیک ہے جی۔ جب انہوں نے قصہ بیان کیا تو انہوں نے کیا کیا کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے تکیہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے انہوں نے ابراہیم کی مثال دی کہ ابراہیم علیہ السلام نے تکیہ کیا ہے اور کہا کہ قال انی سقیم، میں بیمار ہوں، اور آگے کہتا ہے کہ جو ہے وہ بیمار نہیں تھے، لیکن بیمار ہونے کا جو ہے وہ کہا ابراہیم نے، تو یہ جھوٹ تھا ظاہری بات ہے۔ بیمار نہیں ہے لیکن کہہ رہے بیمار ہوں، مطلب جھوٹ ہوا۔ پھر یوسف علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے بیان کیا کہ اے کافر والا تم چور ہو، یا ایھا العیر انکم لسارقون، یہ قرآن کی آیت ہے۔ پھر آگے امام فرماتے کہ واللہ ما کانوا سرقوا، لیکن اللہ کی قسم وہ چور نہیں تھے۔ تو جو چور نہیں ہیں ان کو چور کے ناشیہ کہتے ہیں کہ یہ تکیہ ہے، باب التکیہ میں بات موجود ہے۔ یہ
بہرحال تو آپ کے سامنے واضح ہوا کہ شیعہ کے نزدیک جو ہے وہ تقیہ جھوٹی کی معنی میں ہے، اور یہ جو کہتے ہیں کہ ہم تقیہ نہیں کرتے جھوٹ کی معنی میں نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، خیانت کرتے ہیں۔ اچھا جی، اب ذرا آئے دیکھیں کہ شیعہ امام جو ہیں وہ کس طرح تقیہ کرتے تھے۔ میں ایک بڑی مثال آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ جو ہے وہ سنیوں کے ساتھ تقیہ کرنا تو الگ بات ہے، لیکن وہ اپنے شیعوں کے ساتھ تقیہ کرتے ہیں ان کے امام۔ یہ میرات العقول ہے ان کے باقر مجلسی کی، آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا صفحہ نمبر ہے 198، کتاب الطلاق، اس کا جزء 21 جزء 21۔ کہتے ہیں کہ لأنہم صلوات اللہ علیہم کانوا یتقون من غلات الشیعہ، کہہ رہے ہیں کہ امام جو ہے وہ ان پر سلامتی ہو، وہ اپنے غالی شیعوں سے بھی تقیہ کرتے تھے۔ یہ شیعوں کا ایک مجتہد کہہ رہا ہے، اور یہ مجتہد وہ ہے جس کے بارے میں ان کے خمینی نے یہ فرمایا ہے، کہا ہے کہ اس کی کتابیں فارسی بان پڑھے شیعہ تاکہ وہ ہدایت کا راستہ پائیں۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ امام جو ہے وہ غالی شیعوں سے تقیہ کرتے تھے۔ غالی شیعوں سے کیا جان کا خوف، کیا ان کو مال کا خوف، یا یہ شیعہ مانیں کہ شیعوں سے بھی ان کو خوف تھا ان کے اماموں کو جان کا اور مال کا، اگر نہیں تو پھر تقیہ کیوں کرتے تھے؟ ٹھیک ہے، تو غالی شیعوں سے بھی تقیہ کرتے تھے ان کے امام۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ کے سامنے میں نے ایک مثال پیش کی ہے۔ اس کے بعد آگے آئیں، یہ شیعہ اپنی کتابیں کس طرح چھپاتے ہیں۔ انہوں نے کافی عرصے تک اپنی کتابیں چھپا کے رکھی ہیں۔ یہ الشافی ہے، ترجمہ اصول کافی ہے، اس کا جلد نمبر ہے اول، ٹھیک ہے، اس میں کہتے ہیں کہ 2.5 صفحہ نمبر ہے اس کا 24، کہتے ہیں 250 پونے 300 برس میں ہمارے علوم ذخائر پر کیا کیا گزری، یہ وہ ایک طویل داستان ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آغاز سے انجام تک ہمارے علماء جہاں جاتے وہاں انہیں قتل، قید اور جلا وطنی کے مصائب کا شکار ہونا پڑتا تھا۔ ان کے کتب خانے جلائے جاتے، ان کا اثاثہ لوٹا جاتا رہا، مگر یہ حضرات کسب علوم کے لیے ظلم سہتے رہے اور کام کرتے رہے۔ جس طرح ہوتا تھا چھپ چھپ کر علماء کے پاس جاتے اور احادیث محمد و آل محمد کا ذخیرہ معلوم کرتے اور انہیں پڑھتے پڑھاتے اور لکھتے لکھاتے۔ یعنی شیعہ نے اپنی کتابوں کو چھپا کے جو ہے وہ رکھا اور اپنے علوم چھپ چھپ کے حاصل کیا انہوں نے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان کی حقیقت ہے، انہوں نے اپنی کتابیں چھپائے رکھی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا مذہب چھپا ہوا تھا، اس لیے علماء اہل سنت نے اس پر فتوی نہیں لگائے کیونکہ کتابیں چھپاتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، اب آگے چلیں، یہ مجالس المومنین ان کے شہید ثالث نور اللہ شوستری کی کتاب ہے، اس کا ترجمہ مترجم جو ہے وہ خود ترجمہ شیعوں نے کیا ہے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے جو ہے وہ 33 اردو لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ لکھتے ہیں کہ حمد و ثنا اور درود کے بعد ارباب عرفان و اصحاب بصیرت سے یہ بات مخفی نہیں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت سے سلاطین صفویہ کے برسر اقتدار آنے تک شیعہ ہمیشہ تقیہ میں زندگی بسر کرتے رہے اور مخالفین کی قوت و شوکت کی وجہ سے اپنے مذہب کے اظہار سے عاجز رہے اور مجبوراً اپنے آپ کو شافعی یا حنفی کہلاتے تھے۔ کتنی واضح بات ہے کہ سنیوں کے خوف سے اپنے آپ کو شافعی اور حنفی کہلاتے تھے، اپنی کتابیں چھپاتے تھے۔ یہ کب تک رہا؟ صفویہ کے دور تک، جو ایران میں جو ہے وہ صفوی کے دور آیا نا شیعوں کا، تب تک یہ تقیے میں رہے۔ ٹھیک ہے، اب جو ہے وہ جب ایران کا انقلاب آیا تو انہوں نے جو ہے وہ کیا کر دیا، اپنا جو ہے وہ سارا تقیہ ظاہر کر دیا، اب وہ تقیہ ختم کر دیا انہوں نے اپنا، حالانکہ اس پر کیا حکم ہے وہ آگے دکھا رہا ہوں میں آپ کو۔ اچھا، اس کے بعد آئیں یہ شہید ثالث جس کا میں نے حوالہ پیش کیا آپ کے سامنے، اس کی ذرا حالت دیکھیں۔ اس کے بارے میں یہ کتاب مجالس المومنین، یہ کتاب اسی کی نور اللہ شوستری کی ہے، وہی یہ چھاپا اس کا جو ہے وہ عربی کا ہے، وہ ترجمہ تھا۔ صفحہ نمبر 30 ہے، کہتے ہیں کہ شہادت السید الشہید الثالث، کہتے ہیں یہ ہمارا نور اللہ شوستری تیسرا شہید ہے، وہ کس طرح شہید ہوا؟ یہ کہہ رہا ہے کہ کان یخفی مذہبہ و یتقی عن المخالفین، کہ اپنا مذہب چھپاتا تھا اور مخالفین یعنی سنیوں سے تقیہ کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا، اس نے اپنا مذہب چھپایا یہاں تک کہ وکان یقضی علی مذہب الامامیہ، اور وہ قاضی القضات بن گیا، یہاں تک کہ جب قاضی القضات بن گیا تو شیعہ مذہب کے مطابق یہ کیا کرتا تھا، فیصلے کرتا تھا، تو پھر پکڑا گیا۔ اس کی تفصیل پھر الگ تفصیل ہے، یعنی ان کے بڑے بڑے جو ہے وہ تقیہ کر کے سنیوں کے قاضی القضات بن گئے، تو یہ تو ان کا حال ہے۔ ان سے اب کیا امید رکھیں گے جو آج کل اپنے آپ کو جو ہے وہ سنی کہلا کر جو ہے وہ مفتی فضل مبارک ہمدرد کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، یا یاسین قادری یا اور بہت سارے بریلوی پیر ہیں جو اپنے آپ کو سنی کہلا کر پھر باتیں شیعہ والے کرتے ہیں۔
تو ان سے آپ کیا امید رکھیں گے؟ یہ منافقین ہیں جو مذہب چھپاتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں سنیوں کو۔ اب آئے دیکھیں کہ جو ہے وہ تکیہ جو ہے وہ اس کی حکم کیا ہے، اس کا جو ہے وہ ان کے مذہب کے مطابق کیا ہے، وہ ذرا آپ دیکھیں۔ یہ کتاب ان کی الاعتقادات، ان کے شیخ صدوق قمی کی جو ہے کتاب ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 108۔ اس میں جو ہے عقیدے بیان کر رہا ہے، کہتا ہے کہ وَالتَّقِيَةُ وَاجِبَةٌ لَا يَجُوزُ رَفْعُهَا إِلَّا أَن يَخْرُجَ الْقَائِمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ۔ کہتے ہیں کہ تکیہ واجب ہے اور اس کا جو ہے وہ ترک کرنا، چھوڑنا امام قائم یعنی امام 12ویں امام کے ظاہر ہونے تک جائز نہیں اس کا چھوڑنا۔ لیکن آج کیا ہے، ایرانی حکومتیں تکیہ چھوڑ کے بیٹھے ہیں اور اپنے جو ہے وہ جو واجب ان کا حکم ہے اعتقادات میں لکھا ہوا ہے وہ چھوڑ کے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے۔ فمن ترکها قبل خروجه فقد خرج عن دین اللہ و دین الامامیہ۔ کہتا ہے کہ جس نے تکیہ کو امام قائم یعنی امام 12ویں امام سے آنے سے پہلے ترک کر دیا، چھوڑ دیا، تو وہ اللہ کے دین سے نکل گیا، دین امامیہ کے دین سے نکل گیا۔ وخالف اللہ و رسولہ والائمہ، تو اس نے اللہ کی مخالفت کی، رسول کی اور اماموں کی مخالفت کی۔ تو یہ ان کے اعتقادات میں لکھا ہوا ہے کہ تکیہ چھوڑنا امام مہدی کے آنے تک یہ کیا ہے، واجب ہے، تکیہ کرنا واجب ہے۔ جو چھوڑے گا وہ اللہ کے دین کے سے، رسول کے دین سے اور اماموں کے دین سے خارج ہو جائے گا۔ لیکن آج کل شیعہ تکیہ چھوڑ کر صحابہ کرام پر تبرہ کر رہے ہیں، اپنا دین کھلے عام بیان کر رہے ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ گویا کہ اپنا دین چھوڑ دیا انہوں نے اور اپنے ہی مجتہد کے فتوے کے مطابق کیا ہو گئے، دین اسلام سے نکل گئے، دین رسول سے نکل گئے، شیعہ مذہب سے نکل گئے۔ تو آپ کے سامنے مختصراً میں نے تکیہ کی جو ہے وہ مختصر تعریف پیش کی ہے اور مختصر آپ کے سامنے باتیں پیش کی ہیں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ شیعہ جو ہے وہ کیسا بڑا فتنہ ہے، اور ایسے لوگ جو اپنے آپ کو سنی کہلا کر شیعہ کا جو ترویج کرتے ہیں، شیعہ عقائد پھیلاتے ہیں اور اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں۔ میں چند نام لیا آپ کے سامنے، اور بھی جیسا بندہ دیکھیں آپ جو اپنے آپ کو سنی کہلاتا ہو لیکن شیعوں کے عقائد پھیلا رہا ہو، شیعوں کی تائید کر رہا ہو، سمجھیں کہ وہ انہی طرح کا نور اللہ شوستری کی طرح ایک شیعہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں جو ہے سمجھ عطا فرمائے۔